بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم را کے 12 قاعدوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ را کہیں پر پر پڑھی جاتی ہے اور کہیں پر باریک پڑھی جاتی ہے۔ را کی 3 حالتیں ہیں: تفخیم، ترقیق اور مختلف فی کی حالت۔ تفخیم کا مطلب ہے پر یعنی موٹی آواز، ترقیق کا مطلب ہے باریک آواز، مختلف فی کا مطلب ہے پر اور باریک۔ پر پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے اور باریک پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ را 12 حالتوں میں پر پڑھی جاتی ہے، 7 حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے اور 7 کلمات میں مختلف فی ہے، یعنی را کو پر اور باریک دونوں حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم را کو پر پڑھنے کے 12 قاعدوں کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلا قاعدہ، جب را کے اوپر زبر اور 2 زبر ہوں تو را پر پڑھی جاتی ہے۔ اب جیسے یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر ہم اس را کو پر پڑھیں گے۔ ربنا، 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 اور آگے یہاں پر را پر 2 زبر ہیں تو یہاں پر بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ صبرن، 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 با پر قلقلہ ہوگا تو اس وجہ سے با پر تھوڑا سا جھٹکا ہوگا۔ صبرن، صبرن۔ جب ہم را کو پر پڑھیں گے تو ہمارا منہ گول ہوگا، منہ اندر سے بھر جائے گا۔ ربنا، صبرن۔ را کو پر پڑھنے کا دوسرا قاعدہ ہے، جب را کے اوپر پیش یا 2 پیش ہوں، جیسے ربما، 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 اور یہاں پر 2 پیش ہیں تو یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے۔ خیرن، خیرن، ربما، خیرن۔ را کو پر پڑھنے کا تیسرا قاعدہ ہے، جب را مشدد پر زبر یا 2 زبر ہوں، یعنی تشدید والے را کے اوپر زبر یا 2 زبر ہوں تو اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر را مشدد ہے، اس کے اوپر زبر ہے۔ کرۃن، 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 اور یہاں پر 2 زبر ہیں تو یہاں پر بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ سرًا، 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 کرۃن، سرًا۔ را کو پر پڑھنے کا چوتھا قاعدہ ہے، جب را مشدد کے اوپر پیش یا 2 پیش ہوں، جیسے یہاں پر ہے مرو، 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 اور یہاں پر را پر 2 پیش ہیں تو یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے۔ مفرٌ، مفرٌ، مفرٌ۔ را کو پر پڑھنے کا 5واں قاعدہ ہے، جب را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے بردن، بردن، بردن۔ را کو پر پڑھنے کا 6واں قاعدہ ہے، جب را ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے یہاں پر ہے قرآناً، قرآناً، قرآناً۔ را کو پر پڑھنے کا 7واں قاعدہ ہے، جب را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو۔ اب یہ زیر عارضی کیا ہے؟ جو لوگ عربی گرامر جانتے ہوں گے تو ان کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی، لیکن جنہوں نے عربی اصول نہیں پڑھے ہوئے ان کو یہ بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوگی، کیونکہ عربی کا یہ اصول ہے کہ حمزہ وصلی یا جو حرف کلام کے درمیان میں آتا ہے وہ حرف گر جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہے، اس لیے غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے
نیچے زیر عارضی ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ زیر عارضی ہے یا اصلی ہے؟ بعض دفعہ حرف کو ملانے کے لیے زبر زیر یا پیش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف پر جزم با شد آ گئی، اب اس جزم اور شد کو ملانے کے لیے حرف پہ وقف کرنا پڑتا ہے۔ آیت پوری ہو جاتی ہے اور اس اگلی آیت کو جزم با شد سے ملانے کے لیے کسی حمزہ کا استعمال کرتے ہیں اور اس پر زبر زیر یا پیش لگا دیتے ہیں۔ جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 31 میں ہے اشدد بہ ازری، اشدد بہ ازری، تو یہاں پر جو الف ہے اس پر کوئی زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں، لیکن ہم یہاں پر پیش لگا کے پڑھتے ہیں، تو یہ پیش جو ہے یہ عارضی ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 9 میں ہے اقتلوا یوسف، تو یہاں پر بھی اس الف پر بھی کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، تو یہاں پر بھی ہم پیش لگا کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ پیش بھی عارضی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم خود سے زبر زیر پیش لگاتے ہیں، تو یہ زبر زیر پیش جو ہے یہ عارضی ہے، اصلی نہیں، تو اسی زبر زیر پیش کو عارضی زبر زیر پیش کہتے ہیں۔ آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی الف پر بھی کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، لیکن ان کو ملانے کے لیے ہم ان کو عارضی زبر زیر اور پیش دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب حمزہ پر زبر زیر پیش کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ عارضی ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا، تو ایسی زبر زیر اور پیش کو وصلی زبر وصلی زیر وصلی پیش کہتے ہیں، مطلب ملانے کے لیے جو عارضی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جیسے سورہ فجر آیت نمبر 28 میں ہے ارجعی، ارجعی، تو یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے، اصلی نہیں، تو یہاں پر بھی ہم را کو پر پڑھیں گے، ارجعی، ارجعی۔ را کو پر پڑھنے کا 8واں قاعدہ ہے جب را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، یعنی زیر پہلے کلمے میں ہو اور را ساکن آگے دوسرے کلمے میں ہو، جیسے امرتبو، انرتبتم، یہاں پر دیکھیں یہ 2 کلمے ہیں، یہاں پر یہ ایک کلمہ ہو گیا اور یہ آگے دوسرا ہو گیا، یہ 2 کلمے ہیں اور زیر پہلے کلمے میں ہے اور را ساکن دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر بھی را ساکن کو پر پڑھیں گے، امرتبو، اور یہاں پر بھی نون ساکن کے نیچے زیر ہے اور یہ پہلے کلمے میں ہے اور را ساکن آگے دوسرے کلمے میں ہے، یہ بھی 2 کلمے ہیں، تو یہاں پر بھی را ساکن کو پر پڑھیں گے، انرتبتم، امرتبو۔ را کو پر پڑھنے کا 9واں قاعدہ ہے را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، غاد، غین، طا، قاف اور غا۔ اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ یعنی ان 7 حروف میں سے کوئی حرف را ساکن کے بعد ایک ہی کلمے میں ہوں گے تو را پر پڑھی جائے گی، جیسے ارصادن، ارصادن، مرصادن، مرصادن، قرطاس، قرطاس، فرقة، فرقة۔ را کو پر پڑھنے کا 10واں قاعدہ ہے جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، یہ قاعدہ وقف میں ہوگا۔ اب یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں تو را ساکن ہو رہی ہے اور اس سے پہلے صاد ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے،
تو یہاں پر بھی ہم را کو پر پڑھیں گے، والعصر، والعصر۔ را کو پر پڑھنے کا 11واں قاعدہ ہے، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے خسر۔ اب یہاں پر دیکھیں، را ساکن ہے اور اس سے پہلا والا حرف سین بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے، خسر، خسر۔ را کو پر پڑھنے کا 12واں قاعدہ ہے، جب را پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے۔ وقف بالروم زیر، 2 زیر پیش اور 2 پیش پر ہوتا ہے۔ روم کا مطلب ہے کہ کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کرنا بلکہ اس کی حرکت کا 1/3 حصہ ادا کرنا، یعنی آخری حرف کو آپ نے بالکل ساکن نہیں کرنا بلکہ اس کی آخری حرکت کا 1/3 حصہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، را کے اوپر پیش ہے تو جب ہم روم کے ساتھ وقف کریں گے تو اس کا 1/3 حصہ ہم ادا کریں گے، مکمل پیش نہیں پڑھنی، کچھ حصہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، هو الابتر، هو الابتر، تو یہاں پر یہ ہم پیش کو مکمل پڑھ رہے ہیں تو مکمل نہیں پڑھنا، هو الابتر، هو الابتر۔ تو جب پیش اور 2 پیش پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے گا تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔